یا اللہ آج تو پکی لیٹ ہوں۔ وہ بڑبڑاتی تقریباً بھاگ ہی رہی تھی۔ وہ آج آفس سے کافی لیٹ ہو رہی تھی جبکہ آج اس کی باس کے ساتھ خصوصی میٹنگ تھی۔ لفٹ سے چلتی ہوں۔ وہ سیڑھیوں کے بجائے لفٹ کی طرف بڑھی تھی۔ لیکن اگر میں اندر مر گئی تو؟ وہ تھوڑا پریشان ہوئی۔ اسے 3 مہینے ہوئے تھے جاب کرتے اور ان 3 مہینوں میں اس نے ایک بار ہی لفٹ استعمال کی تھی کیونکہ ڈر ہی بہت لگتا تھا۔ لیکن اس وقت 4تھی منزل پر جلدی پہنچنا تھا اس لیے بے یقینی سے بورڈ دیکھا، پھر اوپر لگی سرخ بتی کو دیکھ کر حلق میں اٹکی سانس نکلی۔ 1 منٹ میں ہی لفٹ رکی اور اوپر سے نیچے آتے لوگ باہر نکلے۔ بی بی بٹن دبانا ہے، دعا نہیں مانگنی۔ دل نے سرگوشی کی تو کان جلنے لگے۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے انگلی بڑھائی لیکن بٹن دبانے سے پہلے ہی دروازے خود بخود کھل گئے۔ وہ چونک کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ یا اللہ پچھلی بار تو بٹن دبایا تھا۔ دل میں خیال آیا۔ اسی لمحے تیز قدموں کی آواز آئی۔ سیاہ شرٹ، سخت جبڑ اور پیشانی پر وہ شکن جو اس کے غصے کی مستقل پہچان تھی۔ اس لیے ایان خان فون پر بات کر رہا تھا۔ نہیں، مجھے اس کمپنی کی سرکس دیکھنے کا شوق نہیں ہے۔ میں میٹنگ کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں۔ اوکے، فون بند کر اب۔ وہ اس کے ساتھ ہی لفٹ میں داخل ہوا تھا اور اس کی نظر روحا پر پڑی جو لفٹ کو دیکھتی ایسے گھبرا رہی تھی جیسے سامنے کوئی درندہ نگلنے کو تیار ہو۔ انوائنگ، ایان نے دانت پھینچتے سوچا جبکہ روحا اس کی بات کرنے کے انداز پہ تھوڑا برا محسوس کرتی دروازے کو گھور رہی تھی جو بند ہونے کی دھمکی دے رہے تھے۔ اس کے بعد لفٹ کی خاموشی میں چند اجنبی سانسیں اور عجیب سا تعاون آنے لگا۔ اگر یہ بند ہو گئی تو؟ روحا نے آہستہ سے آنکھیں بند کی۔ یہ ابھی بند ہی ہے، ایان نے خشک لہجے میں کہا تو روحا نے آنکھیں کھولی۔ میں نے پہلے کبھی اکیلے لفٹ استعمال نہیں کی۔ اس کے چہرے پر غصے اور شرمندگی کا ملا جلا احساس ابھرا۔ اچھی خاصی آپ نظر نہیں آ رہا کہ میں ساتھ کھڑا ہوں، اکیلی لفٹ استعمال کیسے کر رہی ہیں آپ؟ ایان نے بات کاٹتے لفٹ کا بٹن دبایا، بلڈنگ سلیکٹ کی جس سے لفٹ ہلکی سی جھٹکی۔ آؤچ! روحا کے ہاتھ خود بخود لفٹ کی دیوار اور ایان کے بازو کو پکڑنے لگے۔ واٹس رانگ؟ ایان بھی لفٹ کی تھوڑی گڑبڑ پہ حیران ہوا جبکہ روحا ایک لمحے کو سانس رک گئی کیونکہ لائٹس ہلکی سی مدھم ہوئی تھی۔ یہ آپ نے کیا نا جیسے فلموں ڈراموں میں ہوتا ہے، لڑکی کو ہراساں کرنے کے لیے لفٹ خراب کر دی۔ روحا کا رنگ فاق ہو گیا تو آواز کپ کپانے لگی اور ایان نے ضبط سے آنکھیں بند کی، پھر لمبی سانس لی۔ مجھے پہلے ہی بہت ڈپریشن ہے، اگر آپ ایسی بکواس کریں گی تو یقین مانیں میں رومن رین سے زیادہ غصہ دکھا سکتا ہوں۔ اس نے پہلی بار نسبتاً دھیمی آواز میں وارن کیا تو روحا نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اور اگر آپ کو لفٹ سے اتنا ڈر لگتا ہے تو یہاں سیڑھیاں بھی تو ہوتی ہیں۔ وہ اسے دیکھے بغیر بولا، مجھے نہیں پتا تھا کہ لفٹ میں آپ بھی ہوں گے۔ وہ منہ بنا گئی۔ وہ اپنی بحث میں یہ بھول گئی تھی کہ لفٹ چلنے لگی ہے۔ بی بی ابھی تو زندہ کھڑی ہو، اگر اگلی ہوتی تو تمہارا قتل قلخانی ہوتی۔ وہ بھی اسی طرح بولا اور لفٹ کے رکتے ہی دونوں چونک کر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ نہایت ہی کوئی بدتمیز بندے ہیں آپ۔ وہ جلدی سے ایک قدم آگے بڑھی کہ یکدم ٹھوکر کھا کر تقریباً اس کی طرف ہی گری۔ ایان نے لاشعوری طور پر اسے تھامنے کو بازو بڑھایا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی انگلیاں روحا کی کلائی سے ٹکرائیں اور دونوں کی نگاہیں جم سی گئیں۔ میرے خیال میں آپ کا دماغ ہی نہیں، آپ کی چال بھی ہلی ہوئی ہے، سلی گرل۔ وہ سر جھٹکتا اسے پرے کر کے لفٹ کے کھلتے ہی باہر نکل گیا تھا اور روحا لب بھیجتی پیر پٹکتی رہ گئی۔ ڈرائنگ روم میں خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو طوفان سے پہلے آتی ہے۔ ایسے میں ایان خان صوفی کے سامنے بازو سینے پر باندھے چپڑے پھینچے کھڑا تھا اور سامنے کرسی پر فخر الدین خان اخبار پکڑے بیٹھے تھے، لیکن نظریں بیٹے پر جمی ہوئی تھی جیسے ابھی فیصلہ صادر ہونے والا ہو۔ میں باہر جا رہا ہوں، اس کی آواز میں اعلان تھا، اجازت نہیں۔ تو جاؤ، آگے مجھ سے پوچھ کر جاتے ہو۔ فخر الدین نے بھینیوں اٹھائی۔ میں پاکستان سے باہر جانے کی بات کر رہا ہوں، ایان نے ایک سانس میں کہتے ان کو باور کروائے تو ایک لمحے کو فضا رک گئی۔ پھر فخر الدین ہنسے، ایسی ہنسی جس میں مزاح کم طنز زیادہ تھا۔ واہ، اتنی بڑی بات اور وہ بھی اتنی آسانی سے۔ بیٹا میں نے یہاں 30 سال لگا کر جو امپائر کھڑا کیے وہ تمہاری کتے کے لیے نہیں کیا۔ وہ کرسی سے ذرا آگے جھکے تھے۔ اس کو کتا مت کہا کریں، اور دوسری بات میں ادھر بزنس نہیں کرنا چاہتا، مجھے باہر جا کر اپنا بزنس سیٹ کرنا ہے۔ وہ غصہ ہوا۔ کیوں، ادھر کون سی تمہاری محبوبہ دل توڑ کر بھاگ گئی ہے جو تم باہر جا کر رہنا چاہتے ہو؟ شرم سے ڈوب مرو، اکلوتے بیٹے ہو کر ایسی بکواس کر رہے ہو۔ ان کا لہجہ تیز ہو گیا۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے آپ کا بیٹا نہیں ایان خان کے نام سے جانیں۔ یہ سنتے ہی فخر الدین نے اخبار میز پر رکھ دیا۔ لوگ؟ وہ ہنستے ہوئے بولے، لوگ تمہیں اس لیے جانتے ہیں کیونکہ تم میرے بیٹے ہو، ورنہ تمہیں کون جانتا ہے ایان؟ نئی MBA کی ڈگری باہر جا کر سمجھتے ہو، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کرسی سے ذرا آگے جھکے۔
کم از کم کوشش تو کروں گا، یہاں بیٹھ کر حکم مانتے مانتے زندگی نہیں گزار سکتا۔ وہ ہٹ درم تھا اور اب فخر الدین بھی کھڑے ہو گئے۔ میں نے بھی حکم نہیں مانے تھے، اس لیے آج تم یہاں کھڑے ہو۔ فرق یہ ہے کہ میں بھاگا نہیں تھا، میں نے اپنا گھر اپنا ملک نہیں چھوڑا تھا۔ غصہ ہونے لگے۔ اس لمحے زینب کچن سے نکلی، چہرے پر وہی پرانی فکر مندی رقص کر رہی تھی۔ بس کرو آپ دونوں، کیوں ہر بات پر جنگ بناتے ہو؟ ایان بیٹا آہستہ بولو، اور آپ؟ وہ شوہر کی طرف مڑی۔ یہ کوئی دشمن نہیں ہے، آپ کا بیٹا ہے۔ وہ بیچ میں آ کھڑی ہوں، اس لیے تو سر پر چڑھا ہوا ہے، فخر الدین نے فوراً کہا۔ دیکھا یہی مسئلہ ہے، آپ ہر بات میں حکم دیتے ہیں، سننے کا حوصلہ ہی نہیں۔ ایان جھنجھلا کر بولا تو زینب نے دونوں کی طرف باری باری دیکھتے دل ہی دل میں آہ بھری۔ تم دونوں ایک جیسے ہو، بس فرق ہے کہ ایک جوان ہے اور ایک تجربہ کار، لیکن ضد دونوں کی ایک جیسی ہے۔ وہ آہستہ بولی۔ میں ضدی نہیں ہوں، میں اصولی ہوں، فخر الدین نے ناک سکیڑی۔ اور میں بھی۔ ایان کیوں پیچھے رہتا ہے جبکہ زینب نے سر پکڑ لیا تھا۔ یا اللہ، ایک ہی گھر میں دو آئینے رکھ دیے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، فخر الدین نے اچانک کہا تو ایان چونکا۔ زینب نے بھی چونک کر کہا، کیا واقعی؟ ایان کے لہجے میں شک تھا اور فخر الدین مسکرا گئے، وہ مسکراہٹ جو ہمیشہ کسی شرط سے پہلے آتی ہے۔ لیکن ایک شرط ہے کہ تم پہلے 6 ماہ میرے آفس میں امپلائی بن کر کام کرو گے، کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں، صبح 9 بجے جانا، شام 6 بجے آنا۔ انہوں نے انگلی اٹھائی اور ایان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ میں امپلائی بنوں گا؟ وہ روٹھا۔ ہاں بالکل، فخر الدین نے بات کاٹ دی۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم وہاں جا کر میرا پیسہ ڈبو تو نہیں دو گے، میں تمہیں تجربہ دے کر بھیجنا چاہتا ہوں، اور اگر 6 ماہ بعد بھی تمہیں لگے کہ تم دنیا فتح کر سکتے ہو تو میں خود تمہارا ٹکٹ کٹوا دوں گا۔ وہ اپنا پتہ پھینک کر دوبارہ صوفے پر بیٹھ گئے۔ یہ ایک اچھا آئیڈیا بیٹا، تمہارے پاپا بالکل ٹھیک فیصلہ لے رہے ہیں، 6 ماہ ہی تو ہیں۔ ایان نے ماں کی طرف دیکھا، وہی التجا بھری نظریں تھیں جو ہمیشہ ایان کو بے بس کر ڈالتی تھیں۔ اوکے، اس نے دانت بھیجے۔ شاباش، کم از کم ماں باپ سے اتنا تو سیکھا ہے کہ بڑوں کی بات مانی جاتی ہے۔ فخر الدین نے مسکرا کر فتح ظاہر کی، جبکہ ایان مڑتا جاتے جاتے بولا، یہ ہار ماننا نہیں ہے، یہ صرف ایک 6 ماہ کا چیلنج ہے، تو بابر کرواتا ہے۔ ہم دیکھیں گے بیٹا 6 ماہ میں ضد جیتتی ہے یا تجربہ۔ فخر الدین مسکرائے۔ درمیان میں کھڑی زینب نے دونوں کو دیکھا اور دل ہی دل میں دعا مانگی، یا اللہ ان دونوں کے درمیان کوئی تو ہو جو یہ جنگ ختم کر دے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ وہ درمیان والی مزید جنگی محاذ کھولنے والوں میں سے تھی۔ اٹس ٹو مچ ڈسگسٹنگ۔ وہ غصے سے بڑبڑاتا گاڑی ایسے چلا رہا تھا جیسے سڑک اس کی جاگیر ہو۔ آج اس کا پہلا دن تھا اپنے باپ کے آفس میں، یہ خیال ہی اس کے غصے کے لیے کافی تھا۔ 6 ماہ، صرف 6 ماہ۔ اس نے دانت بھیج کر اسٹیئرنگ گھمایا کہ اچانک سامنے سے ایک اسکوٹی آ گئی۔ نیلی اسکوٹی پر بیٹھی ایک لڑکی جو بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ ایان نے بریک دبائی مگر رفتار زیادہ تھی۔ بریک لگتے لگتے بھی گاڑی کا کنارہ اسکوٹی سے ہلکا سا ٹکرا گیا تھا، جس سے اسکوٹی لڑکھڑائی۔ آؤٹ! ارے! وہ چیخ اٹھی، جبکہ ایان نے فوراً گاڑی روکی اور غصے میں باہر نکلا۔ اندھی ہو کیا؟ آواز سخت تھی۔ سڑک پر اسکوٹی چلانی آتی ہے یا نہیں؟ اس کے ہر درمی پہ لڑکی نے اسکوٹی سیدھی کرتے ہیلمٹ اتارا اور اس کی نظریں ایان پر جم گئی۔ واہ حرام! وہ طنزیہ ہنسی۔ گاڑی چلا رہے تھے یا جہاز کی بریک لگنے کو بھی پوری ایک سڑک چاہیے؟ اس نے طنز کیا تو ایان نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ سگنل دیکھا تھا؟ جی دیکھا تھا، وہ فوراً بولی، اور یہ بھی دیکھا تھا کہ آپ شاید دیکھنے کی صلاحیت سے محروم تھے۔ اس نے موبائل دیکھا اور بے اختیار بول اٹھی، یا اللہ مجھے تو جانو کو پک کرنا تھا، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ وہ اسکوٹی ٹھیک کرتی دوبارہ ہیلمٹ پہننے لگی، جبکہ ایان چونکا۔ جانو؟ اس کی بہنوئیں چڑھ گئی اور نظریں اس لڑکی پر جم گئی۔ کیا کہا تم نے؟ اس کے لہجے میں شک صاف تھا۔ کچھ نہیں، آپ سے مطلب نہیں، روحن نے سرسری سے جواب دیا، لیکن ایان کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ سڑک کے بیچ میں ایسے نام لے رہی ہے، معاف کیجیے گا، مذہب لڑکیاں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتی۔ ایان نے سرد مہری سے طنز کیا اور روحا کی آنکھوں میں غصہ بھڑک اٹھا۔ اور مذہب مرد اپنی سوچ سنبھال کر رکھتے ہیں، جبکہ آپ جیسے لوگ ہر عورت کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس نے کندھے اچکاتے جوابی وار کیا۔ حرکتیں بھی ویسی ہوں تو نظر بھی ویسی ہی ہو جاتی ہیں۔ وہ کون سا کم تھا، جبکہ یہ سن کر وہ ایک لمحہ خاموش رہی، پھر دھیرے سے مسکرائی۔ ایک مشورہ ہے آپ کو، اگلی بار کسی اسکوٹی سے نہیں بلکہ ٹرک سے ٹکر کیجیے گا، تاکہ آپ جیسے فالتو لوگ اس دنیا سے کم ہوں۔ وہ اسکوٹی اسٹارٹ کرتے ہوئے بولی، ایان کو جیسے کسی نے ایک لمحے کے لیے خاموش کروا دیا ہو۔ اور ہاں، اپنا غصہ گھر چھوڑ کر آیا کریں، سڑک پر لوگ ہوتے ہیں، خلائی مخلوق نہیں۔ وہ جاتے جاتے پھر طنز کر گئی،
اسکوٹی دور ہو گئی اور ایان وہیں کھڑا رہ گیا۔ غصہ، جھنجھلاہٹ اور بے چینی عروج پہ پہنچی۔ پاگل بیوقوف لڑکی، نو، اس کا جانو بھی بدنصیبی ہوگا۔ وہ بڑبڑایا، اسے ابھی معلوم نہیں تھا کہ اس لڑکی کا جانو کون ہوگا۔ روحا نے اسکوٹی گھر کے سامنے روکی تو سورج ڈھل چکا تھا۔ یہ گھر کھلانے کے قابل تو نہ تھا مگر اپنا نہیں۔ اس نے جو نہیں دروازہ کھولا تو اندر سے آواز آئی، آ گئی میڈم صاحبہ۔ رشیدہ بیگم کی آواز میں مٹھاس کم، حساب زیادہ تھا۔ کولیگ کی شادی بھی گئی تھی یا شادی کروانے؟ وہ بہنیں سکیڑتی ہیں، بارات لیٹ تھی خالہ۔ روحا نے خاموشی سے دوپٹہ درست کیا تو رشیدہ بیگم نے ناک سکیڑی۔ تم تو ایسے پھرتی ہو جیسے سارا شہر تمہارے باپ کا ہو۔ زمانہ بہت خراب ہے، کم باہر نکلا کرو۔ یہ جملہ ہر روز کسی نہ کسی شکل میں اسے سننے کو ملتا تھا، جبکہ روحا نے جواب نہیں دیا۔ جوتے اتارے، بیگ ایک طرف رکھا اور کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جانتی تھی جواب دینا مسئلہ بڑھتا ہے، خاموشی صرف وقت خریدتی ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے اس کی نظر دیوار پر لگی، ایک پرانی تصویر پر پڑی۔ امی، ابو اور وہ خود چھوٹی سی، ان دونوں کے بیچ ہنستی بھی نظر آئی۔ 2 سال، بس 2 سال پہلے یہ سب ختم ہو گیا تھا۔ روحا کے دماغ میں اچانک ماضی کی جھلکیاں سی بلند ہونے لگی۔ اس دن بارش ہو رہی تھی جب فون کی گھنٹی بجی تھی، اور پھر امی ابو کے ایکسیڈنٹ کی اطلاع ملی۔ وہ دونوں کسی شادی سے واپسی پر تھے لیکن کبھی واپس نہیں آئے۔ روحا کو آج بھی یاد تھا جنازے کے دن ابو کے رشتہ داروں کے سرد اجنبی سے چہرے۔ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ لو میرج کا انجام یہی ہوتا ہے، کسی نے سرگوشی کی تھی۔ اور کریں ماں باپ کو ناراض، یہی حال ہوتا ہے۔ نو، اب یہ 2 سوغاتیں چھوڑ گئے ہیں۔ کچھ موت پہ غمگین تھے تو کچھ پتھر دل ابھی بھی مرہون طنز تھے، لیکن کسی نے اسے سینے سے نہیں لگایا۔ کسی نے نہیں کہا کہ تم ہماری بیٹی ہو۔ صرف ایک فیصلہ ہوا تھا کہ دونوں بہن بھائی اپنی خالہ کے گھر رہیں گے۔ اور یوں روحا ایک عزت دار باپ کی بیٹی سے کسی کی ذمہ داری بن گئی۔ ان کے ماں باپ کی لو میرج تھی، اس لیے ددیال نے بچوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور ننیال میں صرف ایک خالہ تھی جو اسے مجبوری میں اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ سن رہی ہو نا؟ رشیدہ بیگم کی آواز نے اس کا خیال توڑا۔ ہاں خالہ۔ وہ سیدھی ہوئی، کامران کے لیے چائے بنا دو، وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ اور ہاں، آج اس نے پھر تمہارا ذکر کیا ہے۔ روحا کے ہاتھ رک گئے۔ کیا مطلب؟ وہ ہچکچاتی باہر آ گئی جبکہ رشیدہ بیگم مسکرائی، مسکراہٹ جو صرف مطلب کی ہوتی ہے۔ بتایا تو تھا کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے، اور تم کون سی کسی سلطنت کی شہزادی ہو جو نخرے دکھاؤ۔ ہم نے پناہ دیے، چھت دیے، تو تمہیں کامران سے شادی کرنے میں کوئی وقت نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے آہستہ مگر واضح کیا، خالہ میں کامران سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی تو رشیدہ بیگم کے چہرے پہ ناگواری آ گئی۔ کیوں، نوکری مل گئی ہے تو پھر پڑھ نکل آئی ہیں؟ کیا زیادہ آزاد مت بنو، اور یہ لو میرج کا شوق تو تمہیں ویسے ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے ماں باپ کا انجام دیکھا ہے نا؟ یہ جملہ روحا کے دل پر کسی تیر کی طرح لگا تو اس نے نظر جھکا لی۔ دل میں ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ محبت سب کچھ چھین لیتی ہے، اس لیے وہ محبت سے ڈرتی تھی، اس لیے اسے اس لفظ سے نفرت تھی۔ شکر کر اس اللہ لوگ آدمی نے تجھے نوکری دے دی، ورنہ تم ابھی بھیک مانگ رہی ہوتی۔ اس لیے جیسا میں کہوں ویسا کرو۔ وہ اسے سخت سناتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، جبکہ روحا سر جھکاتی کچن میں جانے لگی۔ اس نے ابھی بھی ایسی ہی کی تھی جب اس کے والدین کی ڈیتھ ہو گئی، اس لیے اسے کہیں بھی کوئی اچھی جاب نہیں مل رہی تھی۔ جب 3 ماہ پہلے اس کی ایک ریسٹورینٹ میں جاب کرتے اپنے والد کے کالج فرینڈ سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہی پہچان گئے تھے کیونکہ انہوں نے اسے کافی بار تصویروں میں دیکھا تھا۔ وہ امیر، بااثر اور نہایت اچھے انسان تھے جنہوں نے روحا کو ریسٹورینٹ کی جاب چھڑوا کر اپنے آفس میں نوکری دی تھی۔ تمہارے ابو بہت ذہین انسان تھے، اور تم بھی لگ رہی ہو، اس لیے ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اسے کہا تو روحا واقعی بہت ایکٹیو لڑکی تھی، اس لیے جلدی اس کا آفس میں ہر جگہ نام ہو گیا تھا۔ وہ باہر سب کے سامنے بہت خوش اخلاق اور شرارتی سی لڑکی لگتی تھی، لیکن گھر آتی اس کے اندر غمگین روح سے شامل ہو جاتی اور اس کا افسردہ وجود سامنے آتا تھا۔ آپ ہی میرا ہوم ورک ہو گیا ہے، اب میں باہر جاؤں کھیلنے؟ اس کا بھائی ایزل مسکراتے اس کے پاس آئے تو وہ سر ہلاتی مسکرا کر اس کے بال ٹھیک کرتی ہے۔ لیکن احتیاط رکھنا جانو، کل بھی تم نے چوٹ لگوائی تھی۔ وہ پیار سے بولی تو وہ سر ہلاتا بھاگ گیا۔ وہ ابھی 10 سال کا 5 گریڈ میں تھا۔ روحا اس وقت 10 سال کی تھی جب ایزل پیدا ہوا۔ اس پہ بھی لوگوں نے کافی باتیں کی، لیکن روحا کے والدین لوگوں کی پرواہ کی کم عمر کرتے تھے، لہٰذا اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کی، مگر بدقسمتی سے 18 سالہ بیٹی اور 8 سالہ بیٹے کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ آج ان کی وفات کو 2 سال ہو گئے تھے، لیکن روحا کا زخم وہ ویسا کا ویسا ہی تھا۔ یس، کم ان۔ وہ نوک کرتا ہے تو فخر الدین نے نرمی سے اجازت دی۔ اپنے ہی باپ کے آفس میں اجازت لے کر جاؤں؟
ایان اندر داخل ہوتا خفگی سے بڑبڑایا، بیٹا جی، باہر والے ملک میں سب کچھ اجازت لے کر کیا جاتا ہے، سیکھو اب۔ انہوں نے فائل بند کرتے ہوئے کہا تو ایان سر جھٹکتا ان کے سامنے کرسی پہ بیٹھ گیا۔ آج تمہاری کسی سے انٹروڈکشن کروانی ہے۔ کس سے؟ ایان نے بہنیوں چڑھائیں۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور وہ اندر آئی، سادہ سا سوٹ، بال باندھے ہوئے اور چہرے پر سنجیدگی تھی۔ یہ یہاں؟ ایان کی آنکھیں پھیل گئیں، روحا کے چہرے کا رنگ بھی بدل گیا۔ ذہن میں ایک ساتھ دو تصویریں چمکی، اسکوٹی اور لفٹ والا جھگڑا، دونوں کو یاد آیا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا مذاق ہے؟ روحا نے آہستہ سے گہری سانس لی اور فخر الدین نے دونوں کو دیکھا اور مسکرا کر بولے، لگتا ہے آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ بالکل نہیں، ایان فوراً بولا، بدقسمتی سے ہاں۔ اسی وقت روحا کی آواز آئی اور دونوں نے ایک دوسرے کو گھورا۔ یہ بدقسمتی کہاں سے آ گئی؟ وہ حیران ہوں، کیونکہ ان جیسے لوگوں کے ساتھ لفٹ یوز کرنا عذاب ہے، ایان نے طنز کہا تو روحا بھی فوراً پلٹی، اور ان جیسے لوگ ہیں جو سڑک پر گاڑی کو جہاز سمجھ کر چلاتے ہیں۔ فخر الدین نے آنکھیں سکیڑ لی، ایک ایک کر کے بولو، یہ آفس ہے، تھانہ نہیں۔ انہوں نے لمبی سانس کھینچی لیکن وہ دونوں ایک ساتھ بولے، سر یہ بات سنیں۔ پھر دونوں ایک ساتھ رکے۔ بہت خوب، اب دونوں خاموش رہو۔ فخر الدین نے کرسی سے ٹیک لگاتے ایک فائل آگے سرکائی۔ ہماری کمپنی کو کمرشل ریل اسٹیٹ کا ایک بہت بڑا اور نیا پروجیکٹ ملا ہے۔ وہ فائل کھولتے بولے، ملٹی نیشنل کمپنی کے لیے اسمارٹ آفس کمپلیکس ہے جس میں بجٹ، کنسٹرکشن پلس پلاننگ سب کرنا ہے۔ ایان سیدھا ہو کر بیٹھ گیا کہ یہ پروجیکٹ ایسے ہی ملے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پروجیکٹ… فخر الدین نے نظریں اٹھائیں، تم دونوں لیڈ کرو گے۔ کمرے میں جیسے بم پھٹ گیا۔ واٹ؟ وہ دونوں تقریباً چلائے تھے۔ آپ سیریس تو ہیں؟ یہ میرے ساتھ؟ نو نیور، میں ایک بیوقوف کی بجائے یہ پروجیکٹ اکیلے ہینڈل کر سکتا ہوں، ایان غصے سے بولا۔ اور آپ کیا ہیں، کسی نالائق بیوقوف کے بچے؟ ہو نو، وہ بھی دو بدو بولی، اور ایان منہ کھولے فخر الدین کو دیکھتا جو سر کھجاتے منہ بنا گئے۔ روحا ڈیئر، یہ میرا ہی بچہ ہے، بی کیئرفل، اپنے باس کو نالائق بیوقوف تو مت کہو۔ انہوں نے اسے سمجھایا اور روحا شدید حیران ہوتی شرمندہ ہوئی۔ یہ آپ کے بیٹے ہیں؟ انہوں نے سر ہلایا اور ایان لب کاٹتا مسکرایا، سو سوری سر، مجھے نہیں پتا تھا، بٹ ٹرسٹ می، میں یہ پروجیکٹ اکیلے ہینڈل کر لوں گی۔ وہ انہیں قائل کرنے لگی، لفٹ میں تو خود ہینڈل نہیں ہو رہی تھی۔ ایان نے طنزیہ ہنسی، کم از کم بدتمیزی نہیں کر رہی تھی۔ روحا نے فوراً جواب دیا اور فخر الدین کی بہنیوں آسمان تک چلی گئیں۔ لفٹ، اسکوٹی، یہ سب کیا چل رہا ہے؟ انہوں نے جھنجھلا کر کہا، اسے چھوڑے، بس یہ امپاسبل ہے۔ ایان نے گہری سانس لے کر کہا، بالکل سر، میں پروفیشنل ہوں، لیکن ان کے ساتھ بس کر دو تم دونوں۔ فخر الدین نے میز پر ہاتھ مارتے ان کو چپ کروایا۔ یہ پروجیکٹ کمپنی کے لیے اہم ہے اور میں یہ کسی ایک کو نہیں دے رہا۔ انہوں نے ایان کو دیکھا، یہ تمہارا ایگو ٹیسٹ ہے۔ پھر روحا کی طرف دیکھا، اور یہ تمہارا پیشنس ٹیسٹ ہے۔ اگر کسی کو مسئلہ ہے تو وہ دروازہ کھلا ہے، لیکن یاد رکھنا سزا دونوں کو ملے گی۔ فخر الدین نے سرد لہجے میں کہا تو ایان نے دانت بھیجے۔ 6 ماہ، دل نے سمجھایا۔ نوکری، روحا نے نظریں جھکا لی۔ ٹھیک ہے، دونوں نے بیک وقت کہا تو فخر الدین نے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی۔ گڈ، تو کل سے پلاننگ شروع ہوگی۔ ان کی ہدایت پہ وہ دونوں اٹھتے دروازے تک پہنچے۔ آپ حد سے زیادہ اریٹیٹنگ ہے، روحا نے آہستہ مگر واضح کہا تو ایان مسکرا دیا، فیلنگ میوچل، اور دروازہ بند ہو گیا۔ پیچھے فخر الدین خان کرسی پر بیٹھے سوچ رہے تھے، یہ پروجیکٹ یا تو کمپنی کو اوپر لے جائے گا یا ان دونوں کو سیدھا کر دے گا۔ آفس کی میز پر فائلیں کھلی تھی اور ایان کرسی سے ٹیک لگا کر بازو سینے پر باندھے بیٹھا تھا، چہرے پر وہی سنجیدہ و ضدی سا تاثرات تھا، جبکہ سامنے والی کرسی پہ روحا فائل کے صفحات پلٹ رہی تھی۔ بجٹ ان ریئلسٹک ہے، میرے خیال میں پہلے لینڈ سینیریو ہونا چاہیے۔ روحا نے بنا دیکھے کہا، تم نے کیسے فیصلہ کر لیا؟ پروجیکٹ لیڈ میں ہوں یا تم؟ ایان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ڈیسیجن فیکٹ پر ہوتا ہے، ایگو پر نہیں۔ روحا نے سر اٹھا کر کہا تو ایان سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تم ایگو کی تعریف لسٹ میں سیکھنی چاہیے تھی، تب تم آؤچ آؤچ ہو کر چمٹا جا رہا تھا۔ وہ لڑنے کے لیے آمادہ تھا، جبکہ روحا نے بھی فائل بند کر دی۔ اور آپ نے اپنے مینرز اور عقل سڑک پر چھوڑ دیے تھے، وہ بھی اسی کی جیسی ہی تھی۔ یہ اسمارٹ آفس بار ہے، کوئی کنڈرگارٹن نہیں کہ تم رولز خود بنا لو، ایان نے دانت بھیج کر کہا۔ اور یہ آفس ہے، سڑک نہیں جہاں آپ رفتار اور آواز دونوں تیز رکھیں۔ روحا نے کرسی پیچھے کی اور ایان نے گہری سانس لی۔ 6 ماہ ایان، 6 ماہ۔
وہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ روحا کا موبائل وائبریٹ ہوا۔ اس نے اسکرین دیکھی تو چہرہ بدل گیا۔ اوہ مجھے جانا ہوگا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب ہم لینڈ ویڈرز کے لیے پلان کر رہے تھے۔ ایان نے بہنیں اٹھائیں۔ لیکن مجھے ابھی جانو کو پک کرنا ہے، روحا نے بے ساختہ کہا تو ایان کے ہاتھ میز پر رکھے گئے۔ کیا؟ آنکھیں تنگ ہو گئیں کہ اس لڑکی نے کتنی بار اپنے جانوں کو پک کرنا ہے، جبکہ روحا کو احساس ہوا کہ وہ پھر غلط فہمی بنا گئی ہے۔ میرا مطلب ہے آپ چاہے میرے ساتھ ہی اسے ڈراپ کر کے لینڈ ویڈرز کرنے جائیں گے۔ وہ سنبھل کر بولی تو ایان سر ہلاتا کھڑا ہو گیا۔ آفس کے وقت نیکسٹ ٹائم ایسے لفظ نہ ہی استعمال کرنا۔ وہ تنبیہ کرتا گاڑی کی چابی اٹھاتا ہے۔ آپ کو میرے ہر لفظ سے مسئلہ کیوں ہے؟ وہ بگڑی۔ کیونکہ تمہارا کانٹیکسٹ غلط ہے۔ پروفیشنل باؤنڈری نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ایان نے تیز آواز میں کہا، اور ججمنٹ نام کی بھی، جو آپ کو بہت زیادہ آتی۔ روحا غصے سے بولتی بیگ اٹھاتی ہے۔ فائن، میرا قیمتی ٹائم ضائع مت کرو اور اپنی اسکوٹی ادھر ہی چھوڑ کر میرے ساتھ گاڑی میں آؤ، ایان نے چابی گھماتے کہا، اور پھر دونوں جاتی ہیں۔ گاڑی مکمل خاموشی تھی۔ روحا کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی تو ایان ڈرائیو کر رہا تھا۔ عجیب لڑکی ہے، اسکول میں جانو بنایا ہوا ہے۔ او نو، کوئی ہوگا، سر ہوگا۔ وہ خود کلامی کرتا خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ان کی گاڑی اسکول گیٹ کے پاس رکے اور 2 سے 3 منٹ کے بعد ایک 10 سالہ چھوٹا سا کیوٹ وجود باہر آیا۔ بیگ اس کے قد سے بڑا لگ رہا تھا۔ آپی، وہ خوشی سے بولا، اور ایان کی گاڑی میں جیسے اچانک ہوا بدل گئی ہو۔ روحا فوراً نیچے اتری، جھک کر بچے کو گلے لگا گئی۔ میرے جانو، سوری، تھوڑا دیر ہو گئی، اس نے پیار سے کہا، اور ایان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ ہے جانو، وہ بڑبڑایا، جبکہ ایزل گاڑی کی طرف دیکھ کر بولا، آپی یہ کون ہے؟ یہ میرے کلیگ ہے جانو، روحا نے خشک انداز میں کہا، جبکہ ایان نے بے اختیار ہنسی دبانے کی کوشش کی، لیکن دبا نہ سکا اور ہنس پڑا۔ اوہ، تو یہ ہے آپ کا وہ جانو، وہ ہنستے ہوئے بولا تو روحا نے تیز نظروں سے اسے گھورا۔ ہنسی بند کریں۔ ایان بھی اب ہنس رہا تھا۔ سچ میں مجھے لگا تھا۔ وہ رکا، پھر شرارت سے بولا، تمہارا کوئی ڈھنگ کا جانو ہوگا، لیکن یہاں تو کچھ اور ہی سین ہے۔ وہ ہنسی دباتا ہے، آپ کی سوچ آپ کے مینرز سے بھی خراب ہے۔ وہ ایزل کو لیے گاڑی میں بیٹھی، جبکہ ایزل ایان کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ آپ ہنستے اچھے لگتے ہو انکل، وہ معصومیت سے تعریف کرتا ہے تو ایان چونکا، جبکہ روحا نے حیرت سے بھائی کو دیکھا۔ تھینکس لٹل چیمپ، وہ اس کے ساتھ ہاتھ ملاتا مسکرا کر بولا۔ تمہیں یہ اچھے لگے؟ روحا نے حقارت سے پوچھا تو ایزل نے سر ہلایا، جبکہ ایان نے اس کو گھورتے گاڑی اسٹارٹ کی۔ سب کا تمہاری طرح ٹیسٹ خراب نہیں ہوتا، وہ طنز کرتا ہے تو روحا نے دانت بھیجے۔ آپ واقعی علم میں لڑے، وہ منہ پھلا گئی، جبکہ ایان اور ایزل ایک دوسرے کو ہنس کر دیکھتے آنکھ مارتے ہیں۔ حویلی کی روشنی آج کچھ زیادہ ہی تیز تھی۔ سفید اور سنہری رنگوں میں سجی بڑی ہال، چھت سے لٹکتے فانوس، مہمانوں کی دھیمی آوازیں، اور ہر چہرے پر مسکراہٹ رقصہ تھی، کیونکہ یہ خاندان کے لاڈلے بیٹے ایان کی برتھ ڈے پارٹی تھی، جہاں شہر کی اپر کلاس موجود تھی۔ جبکہ دور روحا نے ہال میں قدم رکھا تو اتنی شان و شوکت اور لوگ دیکھ کر ایک لمحے کو رک سی گئی۔ وہ اس وقت لائٹ فلوئنگ فراک، جو کہ سادہ مگر بے حد نفیس تھا، بال کندھوں پر بکھرے تو چہرے پر ہلکی سی گھبراہٹ لیے ہوئے تھے۔ وہ یہاں آنا نہیں چاہتی تھی، مگر فخر الدین کا حکم سمجھ کر اس نے دل کو منایا تھا۔ یہ آپ کا گفٹ، وہ بڑھ کر ایان کو گفٹ دیتی بولی تو وہ ایک آئی برو اٹھاتا اس کو دیکھتا، جو آج کافی حسین لگ رہی تھی۔ دونوں کو 3 سے 4 ہفتے ہو گئے تھے ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہوئے، اور وہ دونوں ہی بے حد لڑتے جھگڑتے، لیکن آہستہ آہستہ ان دونوں میں دوستانہ کولیگ والی حرکتیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ ایان نے مسکرا کر سے گفٹ لے لیا تھا۔ ویسے لڑکیاں گفٹ دیتی اچھی نہیں لگتی، میرے خیال میں مرد کو ہی ہمیشہ گفٹ دینا چاہیے، وہ کندھے اچکا کر بولا، اور اس کی لاجک پہ روحا حیران سی ہنس پڑی۔ آپ کا نہیں، آپ کے دماغ کا قصور ہے، وہ طنز کرتی وہاں سے جانے لگی، اور ایان پیر پٹک کر رہ گیا، جبکہ روحا نے ابھی ڈائننگ ایریا کی طرف قدم بڑھایا ہی تھا کہ اس کے فراک کا کنارہ میز کے کونے میں الجھا۔ ایک لمحے کو تو توازن بگڑا، اور اگلی پل سالن کا پیالہ اس کے فراک پر الٹ چکا تھا۔ ہال میں جیسے خاموشی چھا گئی ہو۔ او خدایا، وہ سہم سی گئی، کیونکہ سب اس کو تحقیر بھری نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ یہ تو بالکل گاؤں والی حرکت ہے۔ اف، اتنی امیزنگ پارٹی میں ایسے لوگ بھی بلائے جاتے ہیں۔ ہلکی ہلکی ہنسی، طنزیہ نظروں، سرگوشیاں سنتی روحا کا دل بیٹھ سا گیا، وجود منجمد، آنکھیں نیچے اور گلا جیسے بند ہو گیا ہو۔ کاش میں یہاں نہ آتی، اس کے دل نے دہائی دی۔ تمہیں یہاں بلائے کس نے؟ ذرا چلنے کی مینرز نہیں ہیں کیا؟ بس کرو۔ ایان کی آواز اتنی اونچی تھی کہ سب خاموش سے ہو گئے، جبکہ وہ سیدھا آگے بڑھا۔ یہ جسٹ ایک ایکسیڈنٹ تھا، اس نے آہستہ مگر صاف کہا،
اور کسی کی تذلیل کرنا آپ سب کی تربیت اور کلاس کو ظاہر کرتا ہے، اس لڑکی کی نہیں۔ اینڈ روحا پلیز کم ود می، وہ سب کو سناتا روحا کو اپنے ساتھ آنے کا کہتا، جس پر روحا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر وہ اسے ہجوم کے بیچ سے خاموشی سے لے گیا اور زینب کے روم میں لا کر بیڈ پر ان کے کپڑے رکھے۔ یہ لو چینج کراؤ۔ آئی نو یہ موم کے ڈریس تو میں انفٹ ہوں گے بٹ ڈونٹ وری، اچھے لگیں گے۔ وہ مختصر سا جملہ بولا۔ آپ نے سب کے سامنے میں نے جو کیا وہ نارمل تھا۔ ایان نے اس کی بات کاٹ دی اور روحا گہرا سانس لیتی مسکرا دی۔ ایک لڑکی کے لیے یہ نارمل نہیں تھا بلکہ بہت خاص تھا۔ اس نے کپڑے اٹھاتے ہوئے آہستہ سے کہا، بائی دا وے تم اتنا لانگ فراک پہن کر اسکوٹی پر کیسے بیٹھی ہو؟ اس نے جان پوچھ کر اسے تنگ کیا تو روحا نے اس کی طرف منہ بنا کر دیکھا۔ آپ کو بڑی فکر ہو رہی ہے، میں رکشے پہ آؤں؟ وہ بتاتی ہے تو ایان نے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی اور روحا نے دل میں محسوس کیا کہ یہ لڑکا صرف وسیلہ نہیں بلکہ ایک اچھا انسان بھی ہے۔ تھینک یو، اس بار دل سے کہا تو ایان نے نظریں ملائی، کچھ کہنے کو تھا مگر لفظ نہیں ملے، اس لیے آہستہ سے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ کپڑے چینج کرتے جاتے ہوئے روحا کا دل عجیب طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کا سبب کیا ہے لیکن پھر بھی کچھ تو ہوا تھا۔ سورج کب کا ڈوب چکا تھا، خالی میدان، آدھی بنی ہوئی دیواریں اور ارد گرد پھیلی خاموشی، یہ وہ زمین تھی جہاں ان کا پروجیکٹ شکل لینے والا تھا۔ ایسے میں روحا نے گھڑی دیکھی تو چونک گئی، یہ تو کافی لیٹ ہو گیا ہے۔ اس نے فائل بند کی، یس پتہ ہی نہیں چلا ٹائم گزرنے کا۔ وہ بھی تھوڑا پریشان ہوتا اور کھڑا ہوا، ہوا بھی ہلکی سی خنکی محسوس کر کے روحا نے بے خیالی میں شال مضبوطی سے لپیٹ لی اور آئینائی نے یہ حرکت دیکھی تو کچھ سوچنے لگا۔ تم اکیلی گھر نہیں جاؤ گی؟ اس نے ایسے کہا جیسے یہ بات بحث سے بالاتر ہو۔ میں مینیج کر لوں گی۔ روحا نے چونک کر اسے دیکھا۔ نہیں، اتنی رات کو تم اکیلی اسکوٹی لے کر نہیں جاؤ گے اور یہ ایریا بھی نہیں ٹھیک۔ آئی ول ڈراپ یو۔ اس کے لہجے میں حکم کے ساتھ فکر تھی۔ روحا کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے اوکے بولی۔ کچھ لمحے بعد گاڑی سڑک پر آگے بڑھ رہی تھی، ریڈیو پر ہلکی موسیقی اور دونوں کے بیچ ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ ایان نے جب اسپیڈ بریکر آیا تو گاڑی آہستہ کر دی۔ سیٹ بیلٹ پہنی ہے نا؟ اس نے بغیر دیکھے کہا اور روحا نے چونک کر بیلٹ لگائی، ساتھ دل میں مسکرا دی۔ ایان کی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اسے بہت اچھی لگتی تھیں۔ آپ ہمیشہ دوسروں کا اتنا خیال رکھتے ہیں، روحا نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ بالکل، جتنا ہوتا اتنا کر لیتا ہوں۔ ایان نے کندھے اچکائے اور یہ جملہ روحا کے دل میں کہیں ٹھہر سا گیا۔ اس کے بعد بھی ان دونوں میں تھوڑی بہت بات چیت ہونے لگی تھی۔ وہ دونوں ایک اچھے کولیگ کی طرح کام کرتے اور کبھی کبھار بحث بھی جی بھر کر کرتے، لیکن اب دشمنی کے بجائے ان میں دوستانہ تعلقات استوار ہو رہے تھے۔ روحا کو نہ جانے کیوں ایان کی باتیں بری نہیں لگتی تھیں، مگر وہ پھر بھی اسے بہت اچھا انسان لگنے لگا تھا۔ وہ اکثر اس کا خیال رکھنے لگا تھا۔ تمہارا بیگ اتنا ہیوی ہے، آئی تھنک آفس میں تمہارے بیگ کے لیے بھی ایک لفٹ ہونی چاہیے۔ وہ مذاق بھی کرتا تو اب روحا کو خیال لگتا تھا۔ لنچ کیا ہے یا اسکپ کر دیا؟ چلو آؤ، مجھے بھی پنچ کرو اور خود بھی کرو۔ اس کی ڈانٹ بھی ایک محبتی لگنے لگی اور یہ سب کچھ روحا کو آہستہ آہستہ اپنا سا لگنے لگا۔ وہ خود کو ٹوکتے ٹوکتے تھک گئی تھی۔ یہ بس کولیگ فرینڈز ہیں، بس انسانیت کے ناطے خیال رکھتے ہیں، مگر دل کہاں سنتا ہے۔ اوپر سے وہ ہر روز کوئی نہ کوئی بات کر دیتا۔ ایک دن وہ دیر تک فائل پر جھکی رہی تھی جب ایان نے گھڑی دیکھ کر اسے ٹوکا۔ انف فار ٹوڈے، بس تھوڑا سا۔ روحا نے سر اٹھایا۔ اتنا کام کر کے تم ذہین اور ذمہ دار نہیں لگو گی بلکہ بس تھکو گی، اس نے سنجیدگی سے کہا اور روحا نے پہلی بار اسے دیر تک دیکھا۔ یہ انسان کسی کا دل توڑ ہی نہیں سکتا۔ اسی دن اسے احساس ہوا وہ ایان کی باتوں کی نہیں، اس کی پرسنالٹی کی عادی ہو رہی ہے، لیکن وہ شاید بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو رہی تھی، کیونکہ ایان کے لیے روحا بس ایک اچھی کولیگ تھی جو ایک اچھی و ذمہ دار لڑکی ہونے کے ساتھ یتیم مسکین لڑکی تھی۔ وہ اس کا خیال اس لیے رکھتا تھا کیونکہ وہ اس کو اکیلا سمجھتا تھا اور انسانیت دکھانا چاہتا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ محبت سے نفرت کرنے والی روحا کی گھٹی میں محبت رچی ہوئی تھی۔ اس کے ماں باپ نے سچی محبت کی تھی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ کسی سے نفرت کر سکے۔ اسے محبت ہونا لازم تھی، چاہے وہ کتنی بھی نفرت کی کوشش کرے۔ وہ سمجھنے لگی تھی کہ سب سے پاک محبت وہ ہوتی ہے جسے صرف ایک دل باندھتا ہے، اور وہ دل اب اس کا تھا۔ اوہ شٹ! وہ سر تھام کر آسمان کی طرف دیکھتا جو اچانک سے ٹوٹ پڑا تھا۔ موٹی موٹی بوندیں سڑک پر ایسے برس رہی تھیں جیسے کسی نے برسوں کا بوجھ ایک ساتھ گزار دیا ہو۔ وہ دونوں پروجیکٹ وزٹ کے بعد سائٹ سے نکلے ہی رہے تھے کہ روحا کے قدم لڑکھڑا گئے۔ کیئرفل! ایان نے فوراً اس کا بازو تھاما اور روحا ہنس دی تھی۔ وہ ہنسی غیر معمولی تھی۔ بارش گھوم رہی ہے یا میں؟ اس نے دھیمی بے ترتیب آواز میں کہا تو ایان نے غور سے دیکھا۔ آنکھیں معمولی سے زیادہ چمک رہی تھیں اور چہرہ سرخ تو سانس بے ترتیب تھی۔
تم نے کیا کھایا تھا؟ وہ شک کرتا ہے کیونکہ اسے کچھ دیر پہلے بہت بھوک لگی تھی، تو وہ کچھ دور لگے اسٹال سے کھانا کھانے گئی تھی۔ ایان اتنی دیر سائڈ پر لگے مزدوروں کی فارغ کرتا رہا تھا۔ بس وہ باہر اسٹال سے پکوڑے بڑے مزے کے تھے۔ روحا نے بہنیوں سے کیڑیا اور ایان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ بھانگ والے پکوڑے تھے نا؟ اس نے تقریباً دانت پیس کر کہا تھا۔ تو روحا نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ مجھے کیا پتا تھا، وہ تو بس کرسپی تھے۔ اگلے ہی لمحے اس کے قدم پھر لڑکھڑائے تو ایان نے سختی سے پکڑ لیا۔ تم پاگل ہو! غصہ، فکر، گھبراہٹ سب ایک ساتھ لیے وہ اسے اٹھا گیا تھا کیونکہ بارش تیز ہو چکی تھی۔ انہیں جلد گاڑی تک پہنچنا تھا۔ جب کہ ایان نے اسے تقریباً اٹھا کر گاڑی بٹھایا تو روحا کا سر اس کے کندھے سے ٹکرا گیا۔ آپ اتنے اچھے کیوں ہیں؟ اس نے مدہوشی میں اس کا کالر پکڑ کر کہا اور ایان نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے گہری نگاہ سے اسے دیکھا۔ بارش کی آواز، گاڑی کے شیشوں پر پانی اور اندر ایک بے چین سی خاموشی ان دونوں کے دلوں کو دھڑکن بڑھا چکی تھی۔ روحا نے آہستہ آہستہ آنکھیں بند کر لیں۔ سانس اس کی گردن کے پاس محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے نفرت تھی محبت سے، مگر نفرت محبت سے بدل جاتی ہے۔ وہ گھومتے سر سے سرگوشی کرنے لگی اور ایان کو کچھ غلط لگنے لگا۔ تمہیں ہوش میں رہنا چاہیے روحا، اس نے سختی سے کہا مگر ہاتھ بہت نرمی سے اس کے ماتھے سے بال ہٹا رہے تھے۔ روحا نے سکون سے آنکھیں کھولی۔ وہ اتنی قریب تھی کہ اس کی پلکوں کی جنبش ایان کو محسوس ہو رہی تھی۔ ایان! اس نے پہلی بار اس کا نام ایسے ڈوب کر لیا کہ ایان کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ مجھے لگتا ہے، روحا کی آواز کانپ رہی تھی، میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں۔ آئی لو یو ایان۔ بارش کی آواز اس جملے کو بھیگا گئی اور ایان یکدم پیچھے ہٹا۔ اسٹاپ اٹ روحا! اس نے خود کو سنبھال کر آنکھیں بند کرتے گہری سانس لی۔ آئی تھنک تم ہوش میں نہیں ہو، اس نے سختی سے کہا جس پہ روحا نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ بکھر گئے۔ تم اتنی اچھی ہو روحا، تمہیں سمجھ ہونا چاہیے کہ ہم دونوں میں بہت فرق ہے۔ میں تمہیں ایسی لڑکی نہیں سمجھتا تھا، میرے نزدیک تو بہت اعلیٰ کردار کی تھی۔ اس کی آواز سخت ہو گئی۔ میری بھی غلطی ہے، مجھے یہ سب الاؤ نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہارے ساتھ نرمی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ گاڑی دوبارہ چلا چکا تھا۔ پورا راستہ خاموشی میں گزرا۔ روحا آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی جن میں نمی صاف بارش کی نہیں تھی۔ اس کے بعد ایان نے اس کی خالہ کے گھر سامنے گاڑی روکی۔ اتر جاؤ، وہ مختصر سے جملہ بولا تو روحا نے دروازہ کھولا۔ جسم ابھی بھی کانپ رہا تھا جیسے وہ چکر کھا کر ابھی گر جائے گی۔ آئی ایم سوری، اس نے آہستہ سے کہا۔ ایان نے جواب نہیں دیا بلکہ گاڑی آگے بڑھا لی۔ پیچھے بارش میں روحا اکیلی کھڑی رہ گئی اور ایان اپنے دل سے لڑتا ہوا چلا گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی روحا کے قدم ٹگمگا گئے اور کزن نے بھاگ کر فوراً اس کا بازو تھام لیا مگر نرمی ہاتھ اور الفاظ دونوں میں نہیں تھے۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ خالہ نے غصے سے کہا۔ شرم نہیں آتی؟ رات گئے بارش میں آئی ہو اور نشے میں لگ رہی ہو۔ روحا کچھ بول نہ سکی کیونکہ سر بھاری تھا تو آنکھیں جل رہی تھیں۔ کزن نے اسے بستر پہ بٹھایا مگر منہ سے گالیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اماں، صبح ہی اس کا بھائی سے نکاح پڑواؤ، پتہ نہیں کیا کرتی پھر رہی ہے، کزن نے نفرت سے کہا۔ تمہارے ماں باپ نے یہی سکھایا تھا، اس لیے قبول نہیں کیا تھا تمہیں تمہارے دادوں نے، کیونکہ ناجائز لو میرج کی اولاد ہو نا۔ یہ جملہ روحا کے دل پر سیدھا لگا اور وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ پیچھے خالہ و کزن اسے برا بھلا کہتی نہیں تھک رہی تھی۔ بہرحال صبح اس کی آنکھ کھلی تو سر جیسے پھٹ رہا ہو۔ روحا نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ کل رات بارش، ایان کی آنکھیں، اس کی سخت آواز، وہ جملہ دل پہ تیر کی طرح لگا۔ مجھے لگتا ہے میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں، میں تمہیں بہت اعلیٰ کردار کا سمجھتا تھا۔ یا اللہ، وہ سرگوشی میں بولی، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس کا دل ڈوبنے لگا کہ ایان اس کے بارے میں کیا سوچتا ہوگا۔ اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا اور خالہ اندر آئی۔ روحا کو ہوش میں دیکھ کر ان کی آنکھوں میں غصہ اور بڑھ گیا۔ ہوش آ گیا یا ابھی بھی ڈرامہ باقی ہے؟ وہ چیخی تو روحا فوراً اٹھ بیٹھی۔ خالہ، میں قسم کھا کر کہتی ہوں میں نے کوئی ڈرنک نہیں کی، بس بھانگ والے پکوڑے کھائے تھے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ… خاموش! خالہ چیخ پڑی۔ آفس اور باہر نکلنا یہ سب تمہیں بگاڑ ہے، آج سے یہ سب ختم ہوگا۔ روحا کی آواز کانپنے لگی۔ خالہ، میری جاب صرف اپنے بھائی کی اسٹڈی کے لیے۔ خالہ نے کڑوا سا قہقہ لگایا۔ بس ہو گیا، اب کوئی اسٹڈی نہیں ہوگی۔ روحا کا دل زور سے دھڑکا۔ اور سن لو، اگلے جمعے سادگی سے تمہارا نکاح میرے بیٹے کے ساتھ کر دیں گے، خالہ نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا تو روحا کی آنکھوں میں کمرہ گھوم گیا۔ نکاح؟ روحا کی آواز جیسے کسی اور کی تھی۔ ہاں، اس کے بعد چاہو تو نوکری کرنا شوہر کی اجازت سے، اگر اپنے بھائی کا مستقبل سنوارنا چاہتی ہو تو یہ نکاح تمہیں کرنا ہی ہوگا، ورنہ ہمارے گھر سے نکل جانا اور جس مرضی کے پاس کی جانا اور جس مرضی یار کے پاس رہنا۔
وہ بے دردی سے فیصلہ سنا کر کمرے سے نکل گئی اور پیچھے روحا روتی ہوئی اپنی قسمت پہ ماتم کنا بنی رہ گئی۔ اس کے لیے خالہ کے بیٹے سے نکلنا کرنا بہت مشکل تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہے۔ وہ بن ماں باپ کی بچی بہت بڑی مشکل میں آ چکی تھی۔ بچے، یہ پروجیکٹ ہمارے لیے کتنا اہم ہے۔ آپ 2 دن سے چھٹی پہ ہو، سو آئی ریکویسٹ کہ آپ جلدی واپس آئیں۔ اس واقعے کو گزرے 2 دن ہو چکے تھے اور روحا 2 دن سے آفس نہیں آ رہی تھی کہ فخر الدین کی کال پر اسے آج آفس جانا پڑا تھا۔ خبردار، ادھر ادھر منہ مارا تو اپنے ماں باپ کا انجام پتہ ہے نا، اس لیے سیدھی آفس جانا اور واپس آنا۔ ویسے بھی جمعے کو تمہارا نکاح ہے، آج ہی چھٹی لے لینا۔ گھر سے نکلتے ہوئے اس کی خالہ کی سخت آواز میں تنبیہ اسے اچھے سے یاد تھی۔ بہرحال روحا آفس کے دروازے پر آ کر رک گئی، ہاتھ ہینڈل پر تھام مگر دل قدم پیچھے کھینچ رہا تھا کہ ایان ابھی تک کیا سوچتا ہوگا، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھالا اور اندر آ گئی۔ حسب معمول سامنے ایان اپنی فائلز میں مصروف تھا، ایک نظر آنے والے کو دیکھا اور پھر سر جھکا کر کام میں مصروف ہو گیا۔ روحا جانتی تھی کہ وہ اس سے ناراض ہے، اس لیے گلا کھنکارتی خود کو نارمل ظاہر کرتی ہے۔ گڈ مارننگ، روحا نے آہستہ سے کہا۔ مارننگ، اس کا مختصر بے رنگ جواب آیا تو اس کے دل میں کچھ ٹوٹ سا گیا، لیکن پھر دونوں ذمہ داری سے اپنے اپنے کام میں لگ گئے۔ خاموشی ایسی کہ کمرے میں الیکٹرونگ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یہ ریڈی ہے۔ اس سے فائل ٹیبل پر رکھتے ہوئے غلطی سے کنارہ چھوڑ دیا تو فائل نیچے گر آئی۔ ایان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ سوری، میں اٹھا دیتی ہوں۔ وہ جھکنے لگی کہ ایان پہلے ہی جھک کر فائل اٹھانے لگا کہ اسی لمحے اس کا سر زور سے ٹیبل کے کنارے سے ٹکرا گیا۔ آہ! روحا گھبرا کر فوراً اس کے پاس پہنچی۔ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ درد تو نہیں ہو رہا؟ اس نے بے ساختہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے مالش کرنی چاہی۔ جسٹ ڈونٹ۔ ایان ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہوا تو وہ چونک گئی۔ وہ اب کھڑا ہوتا آنکھوں میں سختی لیے۔ پلیز اپنی لمٹس کو سمجھو کہ تم کون ہو اور کیا ہو، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں نے بس خیال کرنا چاہا۔ روحا کے ہاتھ ہوا میں معلق رہ گئے جبکہ ایان بہت چبھنے والی ہنسی ہنسا۔ خیال؟ وہ اس کے قریب آیا۔ یا پھر تم ہر چھوٹی بات کو کچھ اور سمجھنے لگی ہو؟ روحا کا رنگ اڑ سا گیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ کوئی تمہارا ذرا سی توجہ سے کچھ خاص محسوس کرنے لگے گا، ہے نا؟ اس نے فائل اٹھائی۔ ایسی بات نہیں۔ جسٹ شٹ اپ روحا، یہ آفس ہے، کوئی فلمی شوٹ نہیں کہ تم چپکتی جاؤ۔ تمہارا قصور نہیں، تم لڑکیاں ہوتی ہی ایسی ہو، ذرا سا منہ کیا لگا لو، خواب دیکھنے لگ بیٹھتی ہو۔ اس کی انسلٹ پہ روحا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ میں نے بس کر دو، مجھے تمہاری کسی کلیریفیکیشن کی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی پروجیکٹ ختم ہو رہا ہے اور 1 منتھ تک ویسے بھی باہر جانے والا ہوں، تو میرے خیال میں تم مجھ سے جتنا دور ہو سکو دور رہو۔ وہ رک کر بولتا اس کا دل باہر نکال رہا تھا اور روحا شرمندگی سے سر جھکا گئے۔ اس رات بھی جو کچھ تم نے کہا وہ تمہاری کم عقلی ہی تھی، کیونکہ تمہیں اپنے اور میرے درمیان کا فرق اچھے سے پتہ ہونا چاہیے۔ اینی ہاؤ، میں تمہیں پیار سے سمجھا رہا ہوں کہ اپنے جذبات و خیال دل سے نکال دو اور ایک اچھے کولیگ کی طرح مجھ سے ملو۔ اس کا یہ جملہ روحا کو اندر سے توڑ سا گیا۔ اسے رہ رہ کر خود پہ غصہ آ رہا تھا کہ اس نے اس رات اپنے جذبات کیوں بیان کیے تھے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، غلطی میری تھی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی لیکن اب اس نے آنکھوں سے آنسو صاف کر لیے تھے۔ مجھے سمجھنا چاہیے تھا کہ کوئی میرا خیال کر سکتا ہے تو وہ طرز کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ ایان کچھ لمحے کو خاموش ہو گیا۔ لیکن آپ بے فکر رہیں سر۔ روحا نے گہری سانس لی اور اس کا سر کہنا ایان کو عجیب سا لگا۔ میں ویسے بھی یہ جاب چھوڑ رہی ہوں کیونکہ میری شادی ہے کچھ دن تک۔ وہ زبردستی مسکراتی خود کو مضبوط ظاہر کرتی ہے اور ایان چونک گیا۔ کیا؟ جی بالکل۔ روحا نے پہلی بار سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں اپنے ماں باپ جیسا انجام نہیں چاہتی، انہوں نے محبت کی اور پوری دنیا نے انہیں سزا دی۔ آنسو پھر بہہ نکلے۔ ان کی تو پھر 2 طرفہ محبت تھی، لیکن اللہ پاک کا شکر ہے کہ میں سنبھل گئی ہوں۔ آپ سے محبت میری زندگی کی غلطی ہے جس پہ ہمیشہ شرمندہ رہوں گی میں، لیکن شاید یہ ہونا ہی تھا کیونکہ ایک محبت کرنے والے ماں باپ کی بیٹی ہوں۔ اینی ہاؤ، تھینک یو سو مچ۔ آپ نے اتنا عرصہ میرا خیال رکھا، اچھے سے پیش آئے، اللہ پاک آپ کو اس کا صلہ دے اور ایک اچھی اور نیک سیرت ہمسفر آپ کو نصیب ہو۔ وہ ٹوٹے دل اور بہتی آنکھوں سے مسکراتی ہوئی ایک قدم پیچھے ہٹے اور ایان کا دل زور سے دھڑکا لیکن چہرہ وہی سنجیدہ مگر اندر کچھ ٹوٹ رہا تھا۔ تم یہ سب مجھے کیوں کہہ رہی ہو؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا تو روحا نے ہلکی سی اداس مسکراہٹ دی۔ تاکہ آپ کو کبھی یہ نہ لگے کہ میں نے آپ کی کسی بات کو غلط سمجھا تھا یا پھر میری محبت آپ کے لیے مسئلہ بنے۔ روحا نے دھیرے سے اپنا آفس کا کارڈ میز پر رکھ دیا۔ مجھے واقعی افسوس ہے سر۔
اور پھر وہ پلٹ گئی۔ ایان نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ وہیں رک گئے۔ وہ وہیں کھڑا رہ گیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ اس نے صرف ایک کولیگ نہیں کچھ اور بھی کھو دیا ہے۔ روحا کو آفس چھوڑے 3 دن ہو گئے تھے، لیکن اب سب کچھ پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ فائلیں وہیں تھیں، چیزیں بھی وہیں اور لوگ بھی وہیں، مگر ہر چیز بے رنگ ہو چکی تھی۔ وہ کبھی پین اٹھاتے ہوئے یاد کرتا کہ روحا ہمیشہ ایکسٹرا پین ساتھ رکھتی، اسے دیتی تھی۔ کبھی کافی کا کپ دیکھ کر یاد آتا تھا کہ وہ اکثر بغیر چینی پیتی تھی اور کہتی تھی لائف بہت کڑوی ہے، اس لیے میٹھی چیزوں کی عادت نہیں۔ سائٹ پہ جاتا تو اکیلا پن سا محسوس ہوتا۔ الغرض ذرا سی بات پر روحا کا خیال اس کے ارد گرد رہنے لگا تھا۔ گھر میں بھی اکثر وہ لاشعوری طور پر اس کا ذکر کر دیتا تو ماں باپ نے سب سے پہلے محسوس کیا۔ کھانا ٹھنڈا ہو گیا ایان، وہ نرم لہجے میں کہتی، مگر ایان کا دھیان کہیں اور ہوتا۔ فخر الدین نے بھی دیکھا کہ بیٹے کی آنکھوں میں اب وہ ضد نہیں رہی تھی، بس تھکن سی آ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آج انہوں نے ناشتے کے بعد اسے روک لیا۔ ایان میرے پاس بیٹھو، انہوں نے سنجیدگی سے کہا تو ایان صوفے پر بیٹھ گیا۔ باپ نے غور سے اسے دیکھا۔ اداس کیوں رہ رہے ہو آج کل؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تم باہر جانے والے ہو، انہوں نے آہستہ سے پوچھا۔ بس ویسے ہی، وہ لب کاٹتا سر جھکا گیا۔ روحا نے نوکری کیوں چھوڑی؟ اور اچانک شادی کا کیا ہوا تھا تم دونوں کے درمیان؟ انہوں نے پھر سے کوریدا تو ایان نے نظر جھکا لی۔ کافی دیر خاموش رہا، پھر جیسے اندر کچھ ٹوٹ کر بہہ نکلا۔ وہ مجھ سے محبت کرنے لگی تھی اور میں نے اسے غلط سمجھا۔ اس کی آواز بھاری تھی۔ میں نے اسے بہت زیادہ شرمندہ کیا بابا کہ وہ شاید ٹوٹ گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ انہیں سب بتاتا چلا گیا اور کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، جبکہ فخر الدین افسوس سے سر ہلاتے ہیں۔ پہلی بار وہ غصے میں نہیں تھے۔ تم نے بہت غلط کیا آیا، آواز میں سختی نہیں دکھ تھا۔ وہ یتیم بچی میرے کالج فرینڈ کی بیٹی ہے، زندگی نے پہلے اس سے بہت سب کچھ چھین لیا تھا اور تم نے محبت جیسا جذبہ بھی اس کے لیے گناہ بنا دیا۔ ایان نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ تم سے پہلے محبت سے نفرت کرتی، جانتے ہو کیوں؟ ایان نے نفی میں سر ہلایا۔ کیونکہ اس کے ماں باپ نے لو میرج کی تھی اور دونوں ایک حادثے میں چل بسے۔ اس کے بعد دادکوں نے قبول نہیں کیا، بس ایک بوجھ سمجھا۔ لوگوں نے اس کے ماں باپ کی محبت کی سزا اسے دی۔ وہ انہیں روحا کا ماضی بتاتے بے حد افسردہ ہوئے، جبکہ ایان کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ اور تم نے بھی اسی بوجھ کی طرح اسے ایک جھٹکے میں پیچھے دھکیل دیا۔ ان کی آواز بھاری ہو گئی اور ایان کا سر جھک گیا۔ میں نے بہت غلط کیا بابا، اس لیے جب سے وہ میری زندگی سے گئی ہے بے سکون ہو گیا ہوں۔ مجھے اس کی شدت سے کمی محسوس ہو رہی ہے۔ وہ مجھ سے لڑتی جھگڑتی تھی تو میرا دن بہت اچھا گزر جاتا تھا۔ اس کی سانس اکھڑ تھی، کیونکہ اس کو سمجھ آ چکا تھا کہ شاید وہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اب ریئلائز ہو رہا ہے بابا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں، اس نے لرزتی آواز میں کہا تو باپ نے گھڑی دیکھی۔ شاید قدرت بھی تم دونوں کے ساتھ ہے، کیونکہ تمہارے پاس صرف آج کا دن ہے۔ ایان کا دل دھڑک اٹھا۔ آج جمعہ اور میں ابھی اس کی شادی پر جانے کے لیے تیار ہونے والا ہوں۔ ایان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ آج سے اس کی شادی ہے؟ دماغ میں ایک لفظ گونجا۔ ویسے بھی میری شادی ہونے والی ہے، جاتے ہوئے کتنے کھٹن انداز میں اسے بتا کر گئی تھی۔ بالکل نہیں، وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا، کیونکہ اگر آج نہ گیا تو کبھی نہ جا پاؤں گا۔ وہ جلدی سے اندر کی طرف بھاگا تھا اور فخر الدین مسکرا گئے۔ ان کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ ان کا ضدی غسیلا بیٹا ہمیشہ ان کے ساتھ رہے اور محبت جیسا جذبہ اس کا نصیب ہو، اور یہی ہو رہا تھا۔ گھر میں عجیب سی خاموشی تھی، نہ خوشی کا شور نہ مہمانوں کے قہقہے، بس رسموں کی تیاری اور روح کی خاموش رضامندی۔ وہ کمرے میں بیٹھی سادہ سا جوڑا بال باندھے ہوئے اور آنکھیں جھکی ہوئی لیے۔ میں مضبوط ہوں، میں کمزور بہن نہیں بنوں گی، اپنے بھائی کے لیے مجھے یہ سب کرنا ہوگا۔ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر دل ہی دل میں بولی۔ اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ روحا، خالہ کی آواز آئی۔ تمہارے آفس کے باس آئے ہیں، کہتے تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ اندر آ کر بولی تو روحا نے چونک کر سر اٹھایا۔ انکل ہوں گے؟ وہ سنبھل کر اٹھی۔ ساتھ ایک لڑکا بھی ہے، مجھے لگتا ہے گفٹ دینے کے لیے نکاح سے پہلے ملنا چاہتے ہیں تم سے۔ وہ لالچی ہوتی سرگوشی کر کے دروازہ کھولتی ہیں، جبکہ روحا تھوڑی حیران ہوئی کہ ان کے ساتھ کون ہو سکتا ہے، لیکن جیسے ہی دروازے سے فخر الدین کے ساتھ ایان اندر داخل ہوا تو اس کا دل یکدم ایک بیٹ مس کرتا ہے۔ آپ بات کر لیں، مجھے ایک کام ہے۔ خالہ روحا کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کر کے وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے نگاہوں کی پیاس بجھا رہے تھے۔ ایان سفید کرتا، آنکھوں میں گھبراہٹ اور چہرے پر وہ ضد جو کبھی اس کی پہچان تھی، اسی لیے دیکھ رہا تھا، جو سادہ سی دلہن بنی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ مجھے صرف 2 منٹ چاہیے، ایان نے دھیمی آواز میں کہا۔ انکل خیریت ہے نا؟ وہ اسے نظر انداز کرتی فخر الدین کی طرف بڑھی، جو مسکرا گئے۔ بیٹا 2 منٹ، اس نالائق کی بات سن لو پلیز۔
وہ اسے پیار سے کہتے تھوڑا کھڑکی کے پاس جا کر باہر دیکھنے لگے۔ وہ کمرے سے باہر نہیں جا سکتے تھے کیونکہ ایان ادھر آیا ہی ان کی وجہ سے تھا، کیونکہ وہ ان کی دوست کی بیٹی تھی، اس لیے سب اس چیز کو زیادہ برا محسوس نہیں کر رہے تھے کہ شاید وہ بیٹی سمجھ کر کچھ دینے آئے ہوں۔ بولیے، وہ دھیرے سے بولی۔ میں یہاں معافی مانگنے آیا ہوں، ایان نے کہا، کیونکہ کچھ غلطیاں معافی سے ٹھیک نہیں ہوتی بلکہ عمل سے ہوتی، اس لیے میں یہ ماننے آیا ہوں کہ میں غلط تھا۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی جبکہ روحا نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں نے تمہاری محبت کو بہت غلط سمجھا اور تمہیں وہی زخم دیا جو زندگی پہلے ہی دے چکی تھی۔ وہ شرمندہ ہوا، روحا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ مگر جب سے تم چلے گئی تب سے مجھے سمجھ آیا کہ سکون کیا ہوتا ہے اور اس کے بغیر زندگی کیسی لگتی ہے۔ ایان نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ روحا، میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ آئی لو یو میری جان، اینڈ بہت 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 سوری، میں نے تمہارا دل توڑا۔ اس کی یہی سزا ملی کہ مجھے بھی تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اس کے اظہار نے روحا کی روح تک بھی سکون سا بھر دیا تھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اور میں یہ محبت تم سے کبھی زبردستی نہیں چاہتا، اگر تم انکار کرو تو میں اسے بھی قبول کروں گا، لیکن آئی سوائر میں اپنے ماں باپ ایون خاندان کا اکلوتا وارث تمہاری ریجیکشن برداشت نہیں کر سکتا، میں مر جاؤں گا یار۔ اس کی اتنی محبت پہ روحا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آپ نے میرا بہت دل دکھایا تھا، وہ شکوہ کرتی ہے اور ایان اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے منہ پر تھپڑ مارتا ہے۔ گندا ہوں، بہت گندا ہوں میں، مجھے مارو اور سزا دو اس بدتمیز کو، وہ نرمی سے بولا اور روحا کا دل دھڑکتا ہوا اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے ڈر لگتا ہے ایان، میں اپنے پیرنٹس جیسا انجام نہیں چاہتی، انہوں نے لو میرج کی اور ان کی دنیا سے جاتی سزا ان کی اولاد کو ملی، وہ لرزتی آواز میں بولی۔ ڈونٹ وری، میں بھی ایک ناکام معشوم جیسی خاموشی نہیں چاہتا، میں تمہارا ساتھ چھپ کر نہیں سب کے سامنے چاہتا ہوں، اور اس سب بے فکریوں کے میرے مرنے کے بعد تمہیں یا ہماری اولاد کو کوئی سزا ملے گی، کیونکہ میری پوری فیملی مجھ سے زیادہ تمہارے حق میں ہے، ایون میری ماما اور بابا نے ہی مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر تمہیں کوئی انسیکیورٹی ہو تو میں اپنا گھر تمہاری منہ دکھائی پہ لکھ دوں گا میری جان۔ وہ وعدہ کرتا اس کا ہاتھ تھام گیا اور فخر الدین کھنکارے، بیٹا جی تم تو مجھ سے بھی فاسٹ عاشق نکلے ہو، لحاظ کرو، شرم کرو، میں کمرے میں ہی ہوں۔ ان کی بات پہ وہ دونوں نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑے۔ روحا، میرے موم ڈیڈ کی بھی لو میرج تھی اور یقین کرو آئی ایم سلو کہ میرے پیرنٹس کی آپس میں بہت محبت ہے، انشاءاللہ میں بھی زندگی کے آخری لمحات تک تم سے محبت کرتا رہوں گا کیونکہ ہم دونوں کے خون میں محبت شامل ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ ہم سب کو کیسے منائیں گے، باہر خالہ وغیرہ جان لے لیں گی، وہ گھبرائے۔ ڈونٹ وری، ہم بندوق کی نوک پر جا رہے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو تمہاری قدر اور محبت نہیں، اور اگر وہ اچھی خالہ ہوتی تو آئی سویئر میں تمہیں انہیں ماننے کے بعد لے کر جاتا، لیکن وہ ایک خود غرض اور لالچی عورت ہے۔ تمہارے بھائی کو میری گارڈز گاڑی میں بٹھا چکے ہیں، اب میں تمہیں سب کے سامنے لے کر جاؤں گا اور کسی کی جرأت نہیں ہو سکتی کہ ہمیں روکے، وہ اس کا چہرہ تھام کر محبت سے بولا اور روحا بھیگی پلکوں سے سر ہلاتی ہے۔ اگر آج آپ نہ آتے تو میں خود کو ہمیشہ کے لیے زندہ دفن کر لیتی ایان، اس نے آنکھیں اٹھائیں۔ میں نے محبت سے نفرت نہیں کی کبھی، بس مجھے اس کے الزام سے ڈر لگتا تھا۔ ایک کمزور سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ آ گئی۔ فکر مت کرو، ہمارا انجام بہت اچھا ہوگا کیونکہ ایان خان محبت میں بھی بڑی کمال کی ضد رکھتا ہے۔ اب چلو، تمہارا وہ بڑھاپے کی اولاد بھائی ہمارا انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر جانے لگا اور فخر الدین اس کی بات میں مسکرائے۔ شٹ اپ، اوکے، میں تب 10 سال کی ہی تھی، بس جب وہ پیدا ہوا، اور دیکھ لیں گے آپ کی اولاد جب بڑھاپے میں ہوگی۔ وہ منہ پھلا کر بھائی کا دفاع کرتی اور ایان اس کو گہری نگاہ سے دیکھتا ہنستا۔ سوچ لو، تم بڑھاپے میں بچے پیدا کر لو گی، وہ شرارتی ہوا اور فخر الدین کے سامنے اس کی ایسی بکواس روحا کو سر سے پیر تک سرخ کر گئی۔ آپ بہت گندے ہیں، وہ غصہ ہوئی اور فخر الدین سمیت ایان کا قہقہہ بلند ہوا، اور روحا نے پہلی بار بغیر ڈر کے مسکرا کر ان کا ساتھ دیا کہ کچھ محبتیں دیر سے آتی ہیں مگر جب آتی ہیں تو زخم نہیں، زندگی خوشیوں سے بھرنے آتی ہیں۔